सिर्फ 2 साल हुकूमत करने के बाद पहले खलीफा हजरत अबू बकर सदीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु दुनिया से चले गए, लेकिन वफात से पहले ही उन्होंने सबको क्लियरली बता दिया था कि उनके बाद मुसलमानों के दूसरे खलीफा कौन होंगे। इस्लाम आज दुनिया का फास्ट ग्रोइंग रीजन है, जिसे ऑलमोस्ट 200 करोड़ मतलब 2 बिलियन मुसलमान फॉलो कर रहे हैं, और दुनिया में ऐसा कोई सेकंड नहीं गुजरता जिसमें किसी भी दुनिया के कोने में अजान न दी जा रही हो। इस सब में हजरत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का बहुत बड़ा रोल प्ले किया है, जिन्होंने सिर्फ कुछ ही सालों में मुसलमानों की इतनी बड़ी एम्पायर बना दी जो इनसे पहले दुनिया में किसी के पास भी नहीं थी। अलेक्जेंडर इवन के मिस्र के फिरौन के पास भी नहीं थी। आखिर ये सब उन्होंने किया कैसे? हजरत उमर की पर्सनैलिटी को समझने के लिए उस जमाने के मक्का शहर को समझना लाजमी होगा, क्योंकि मक्का में पिछले कई सदियों से एक ही कबीले कुरैश का कंट्रोल था, और ऐसा ऐसा यह कुरैश का कबीला इतना बड़ा हो चुका था कि कुरैश खुद ही बहुत सारे कबीलों में डिवाइड हो चुका था, और कबीलों के दरमियान मक्का में बहस और करार बरकरार रखने के लिए हर कबीले को अलग अलग जिम्मेदारियां दी गई थी। कुरैश के 3 सबसे बड़े और ताकतवर कबीले, जिसमें रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के कबीले बन्नू हाशिम के पास कुरैश के रिलीजियस पावर थी, क्योंकि मक्का काबा की वजह से अरब के रिलीजन का सेंटर था और बन्नू हाशिम उसके लीडर थे। कुरैश का दूसरा ताकतवर कबीला था बन्नू उमैया। ये कबीला कुरैश में सिर्फ और सिर्फ एक चीज की वजह से मशहूर है, पैसा। इसलिए मक्का में सारे इकोनॉमिक्स बन्नू उमैया कंट्रोल करती थी। इस कबीले का लीडर था अबू सुफियान। एंड लास्ट नेम कुरैश का तीसरा और पावरफुल कबीला बन्नू मखसूम, जो मक्का में वॉरियर्स की वजह से मशहूर था। इसलिए मक्का में हर बार जंग की प्लानिंग यही फैमिली ही किया करती थी, और सबसे ज्यादा हथियार भी इसी फैमिली के पास होते थे, और बन्नू मखसूम का लीडर सबसे पावरफुल लीडर में से होता था। लेकिन हजरत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का ताल्लुक इन तीनों कबीलों में से एक के साथ भी नहीं था। इनका ताल्लुक कुरैश के किसी दूसरे कबीले बनी आदि से था, जो कुरैश के एम्बेसडर का कबीला था, मतलब कुरैश का तर्जुमान, स्पोक्स पर्सन ज्यादातर इसी कबीले से होता था। जब भी कुरैश की आपस में कभी लड़ाइयाँ होती थीं, तो उन लड़ाइयों को भी यही कबीला हल करता था, और उनका लीडर था खताब, हजरत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के वालिद। इसीलिए हजरत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की पर्सनैलिटी की ये साइड कि वो किसी भी बड़े से बड़े मसले को बातचीत से आसानी से हल कर लेते थे, ये उन्हें अपने वालिद के कबीले बन्नू आदि से मिला था। लेकिन हजरत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की पर्सनैलिटी का एक दूसरा एंगल ये भी था, जो हम बार बार सुनते हैं, कि वो बहुत ही गुस्से वाले इंसान थे, और वो बात बात पर एक दूसरे इंसान के सर काटने के लिए तैयार हो जाते थे। हजरत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की पर्सनैलिटी का ये ट्रेट उन्हें अपनी वालदा हातिमा बिन्ते हिशाम से मिला था, जिनका ताल्लुक बन्नू आदि से नहीं बल्कि बन्नू मखसूम से था, जो कुरैश के वार और जंग को संभालती थी। इस बन्नू मखसूम के कबीले के माइंड को समझने के लिए यही काफी है कि इस कबीले से हजरत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के कजन का नाम हजरत खालिद बिन वलीद था। मतलब हजरत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु लोगों को बातचीत से अच्छी तरह समझाना अपने वाले से सीखा, और लोगों को बातों से जो न समझ सके उन्हें डंडे और तलवारों से समझाना उन्होंने अपनी वालदा के खानदान से सीखा। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी के बारे में बहुत सारी बुक्स और बहुत सारे लेक्चर्स हैं, लेकिन उन्हें सुनने और पढ़ने में एक बहुत बड़ा मसला होता है कि आखिर इन सारे वाक़यात में कौन सा वाक़या कब पेश आया था। इसीलिए ज़्यादातर लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, स्पेशली बच्चे। तो इस मसले को हल करने के लिए हौसिस बुक्स प्रॉफिट मोहम्मद सीरीज़, जिसमें आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी के बारे में सारे वाक़यात लिखे गए हैं। इस सीरीज़ में सारे वाक़यात को छोटी छोटी बुक्स में तकसीम किया गया है, और हर बुक के ऊपर उसका अपना नंबर लिखा है, ताकि कोई भी
स्पेशली बच्चे अगर इन्हें पढ़ें तो सीक्रेंस के साथ पढ़ें, आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी प्रॉपरली समझ सके। दुनिया के सबसे बड़े बादशाह खलीफा हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु खलीफा बनने के बाद एक दिन हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु मक्के के उस इलाके से गुजरे जहां वो बचपन में ऊंट चराया करते थे। और फरमाया, अल्लाह की क्या शान है कि मेरी जिंदगी में एक वक्त ऐसा था मैं यहाँ ऊंट चराया करता था और सिर्फ थोड़ी सी गलती पर मेरा बाप मुझे बहुत मारा करता था, और आज ऐसा दिन है कि मेरे और अल्लाह के दरमियान कुछ भी नहीं। इस वक्त हजरत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु दुनिया की सबसे बड़ी अंपायर के लीडर और सबसे ताकतवर इंसान बन चुके थे। इससे ज्यादा पावरफुल दुनिया में कोई भी नहीं था सिवाय अल्लाह के। हजरत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु मक्का में आपसे 12 साल बाद पैदा हुए और जवानी में बहुत टॉल और मस्कुलर होने की वजह से बहुत जल्द ही मक्का के सबसे ताकतवर रेसलर बन गए। मतलब कहा जाता है कि जब वो किसी ग्रुप में चल रहे होते तो ऐसा लगता था कि बाकी सारे ज़मीन पर चल रहे हैं और वो ऊंट पर बैठे हैं। इस सब के बाद हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु अपने कबीले बन्नू आदि की लीडरशिप संभालने लगे और मक्का के बड़े बड़े सरदारों के साथ मीटिंग में बैठने लगे और कुछ ही अरसे में कुरैश के सबसे बड़े टैलेंटेड रेसलर बन गए। और इसके बाद ही उन्होंने अपना इंपोर्ट और एक्सपोर्ट का बिजनेस भी स्टार्ट कर दिया, जिसमें वो मक्का के, यमन के, सीरिया के हर वक्त ट्रैवल करते रहते थे इन सारे मुल्कों में। और जब फाइनली हजरत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की एज जब 27 साल हुई तो मक्का में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने अपनी नबूवत का ऐलान कर दिया और इस्लाम की दावत देना शुरू कर दी। लेकिन हजरत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने कुरैश का एक एम्बेसडर स्पोक पर्सन होते हुए इस्लाम की पहले सख्त मुखालफत की और मुसलमानों के खिलाफ अपने मामू अबू जहल के साथ खड़े हो गए। लेकिन जैसे जैसे वक्त गुजरता गया आहिस्ता आहिस्ता हजरत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की पोजीशन मुसलमानों के बारे में थोड़ी बदलने लगी। इसलिए एक दिन जब वो मक्का में गुलाम के पास से गुजरे तो उसके मालिक अबू जहल ने मुसलमान होने की वजह से मार मार कर ऑलमोस्ट बेहोश कर दिया था। जब हजरत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने देखा कि किसी और ने उसकी मदद नहीं की तो खुद ही जाकर उसे हाथ दिया और उसे उठाया, जिस पर उस गुलाम ने हजरत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से कहा, वल्लाह आप उन दोनों में से बेहतर हैं। हजरत उमर को कुछ समझ नहीं आया। उस गुलाम ने दुआ की तरफ इशारा किया जो आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने अल्लाह से की थी कि या अल्लाह मक्का के इन दो उमरैन में से एक को इस्लाम की तरफ ला, एक उमर बिन खताब और दूसरा आमिर बिन हिशाम मतलब अबू जहल। मक्का के कुरैश के मुसलमानों से दूर करने के लिए अबू जहल और अबू सुफियान बार बार मक्का के बड़ों को मीटिंग में बुलाकर उन्हें ये समझाने की कोशिश करते कि मोहम्मद की वजह से हमारा रिलीजन तो पहले ही खराब हो चुका है, लेकिन उसके साथ साथ हमारी इकोनॉमी और इज्जत भी बहुत खराब हो चुकी है। इन सारे मीटिंग में बार बार बैठकर एक दिन हजरत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु आखिर बहुत तंग आ गए। उन्होंने आखिर एक फैसला किया जो इससे पहले करने की किसी में भी हिम्मत नहीं थी, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को कत्ल करने का फैसला। और अपनी तलवार लेकर सीधा दारे आरकम की जानिब बढ़ गए जो मक्का में मुसलमानों का हेडक्वार्टर था। लेकिन अल्लाह ने हजरत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को इस सबसे बड़े गुनाह के दौरान ही पलट देनी थी। वो ऐसे कि जब हजरत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु दारे आरकम की तरफ जा रहे थे, रास्ते में उन्हें अपना बेस्ट फ्रेंड मिला जो उससे कुछ अरसा पहले सीक्रेटली मुसलमान हो चुका था, लेकिन उसने हजरत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को नहीं बताया था। उसने हजरत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को रोका और कहा, ए उमर कहाँ जा रहे हो? जब हजरत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने उसे बताया
تو وہ آدمی بالکل ڈر گیا۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے پاس جانے سے پہلے اپنے گھر کی تو خبر لو، جس پر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سمجھ گئے اور سیدھا اپنی بہن کے گھر کی طرف روانہ ہوئے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بہن پہلے ہی اپنے شوہر سعید بن زید کی وجہ سے مسلمان ہو چکی تھی۔ سعید بن زید حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بہنوئی ہونے کے ساتھ ساتھ ان کے چچا کے بیٹے بھی تھے، اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے چچا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے نبوت سے پہلے ہی مکہ کے ریلیجن کو چھوڑ چکے تھے، ہمیشہ مکہ کے ریلیجن کے خلاف بولتے رہتے۔ وہ کہتے کہ جب ہم سب کو پتہ ہے کہ ابراہیم علیہ السلام ایک خدا کی عبادت کرتے تھے اور ان کے دوسرے بیٹے اسحاق علیہ السلام کی اولاد بھی بنی اسرائیل بھی ایک ہی خدا کی عبادت کرتے تھے، تو پھر ہم اسماعیل کی اولاد نے اتنے سارے خدا کیسے بنا لیے؟ اسی لیے جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے چچا کی فیملی کو رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے اسلام کا پتہ چلا تو انہوں نے بہت تیزی سے اسلام قبول کرنا شروع کر دیا۔ جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سیدھا اندر گئے اور جا کر سعید بن زید کو مارنے لگے، لیکن حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے غصے میں انہیں بھی مارا، جس سے ان کا خون بہنے لگا۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب اپنی بہن کا خون دیکھا تو ان کو آخر کار ترس آ ہی گیا اور کہا مجھے قرآن دکھاؤ، آخر اس میں لکھا کیا ہے؟ تو پھر قرآن پڑھنے کے بعد فائنلی وہ مسلمان ہو گئے۔ اسلام قبول کرنے کے بعد وہ دوبارہ دار ارقم کی طرف روانہ ہوئے، لیکن وہاں اب تک کسی کو بھی پتہ نہیں تھا کہ حضرت عمر اسلام قبول کر چکے ہیں۔ جب انہوں نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو باہر تلوار لے کر کھڑے ہوئے دیکھا تو کچھ مسلمان تو بالکل ڈر گئے، لیکن حضرت حمزہ نے کہا، جو اس سے کچھ عرصہ پہلے ہی مسلمان ہوئے تھے، انہوں نے کہا کہ یہ عمر کو آنے دو، اس کی نیت اگر صاف ہے تو ٹھیک ہے، لیکن اگر اس کی نیت ٹھیک نہیں ہے تو اس کی تلوار سے ہی اس کا سر دھڑ سے الگ کر دوں گا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اندر آئے تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ان سے پوچھا کہ اے عمر، کیا اب بھی وقت نہیں ہے کہ تم سچ کو سمجھ سکو؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اور باقی سارے مسلمانوں کے سامنے اسلام قبول کر لیا، جس سے وہاں موجود سارے مسلمانوں نے زور زور سے اللہ اکبر کے نعرے لگانا شروع کر دیے۔ یہ نبوت کا 6واں سال تھا اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایج 32 یا 33 سال تھی، اور اب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ مکہ میں مسلمانوں کی تعداد 50 ہو چکی تھی، ان میں سے 40 مرد اور 10 عورتیں تھیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اسلام قبول کرنے کے بعد مسلمانوں کے حالات بالکل بدل گئے، کیونکہ اس سے پہلے جس نے بھی اسلام قبول کیا زیادہ تر بہت کمزور لوگ تھے جو ہمیشہ اسلام چھپ کر قبول کرتے تھے، لیکن حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسلام قبول کرنے کے بعد سیدھا اپنے ماموں ابو جہل کے گھر گئے اور انہیں بتایا کہ اسلام قبول کر چکا ہوں، جس پر ابو جہل نے کہا یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ تمہارے جیسا آدمی اسلام قبول کر لے، کیونکہ حضرت عمر کی پچھلی ساری زندگی اسلام سے بہت اپوزٹ تھی۔ اور اس کے بعد حضرت عمر سیدھا جمیل بن ممور کے پاس گئے اور انہیں بھی اپنے مسلمان ہونے کے بارے میں بتایا، جو ایسا آدمی تھا جس کے پیٹ میں زیادہ دیر تک کوئی بات بھی نہیں رہتی تھی۔ جب اسے اتنی بڑی نیوز کا پتہ چلا، سیدھا بھاگا اور مکہ کی گلیوں میں اعلان کرنے لگا، عمر نے ہمارے دین کو چھوڑ دیا ہے۔ اس سے پہلے مسلمان مکہ میں چھپ چھپ کر نماز پڑھتے تھے، لیکن حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اسلام قبول کرنے کے بعد سارے مسلمان سب کے سامنے کھل کر نماز پڑھنے لگے۔ اس سب کے بعد حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی ساری زندگی آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اور اسلام کے لیے وقف کر دی، اور کچھ عرصے بعد مسلمانوں کے ساتھ مکہ میں اپنے خاندان اور ساری طاقت چھوڑ کر مدینہ کی طرف ہجرت کر گئے۔ مدینہ آنے کے بعد آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے مکہ کے مہاجرین کو، جن کے پاس نہ کوئی گھر نہ کوئی کاروبار کچھ بھی نہیں تھا، ان کو ایک ایک انصار کے گھر میں سیٹل کیا۔ حضرت عمر بھی ایک انصاری کے ساتھ سیٹل ہوئے، اور ان دونوں نے اپنے وقت کو ایسے تقسیم کیا کہ ایک دن وہ صحابی آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوتا اور حضرت عمر ان کا بزنس سنبھالتے،
اور پھر دوسرے دن حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے پاس جاتے اور وہ صحابی اس بزنس کو چلاتا۔ ہجرت کے صرف 2 سال بعد جنگ بدر، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت حمزہ کی لیڈرشپ میں جنگ میں شامل رہے، اور جنگ جیتنے کے بعد حضرت عمر کی رائے یہ تھی کہ ہمیں قیدی نہیں رکھنے چاہیے، کیونکہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اور حضرت ابو بکر صدیق کی رائے اس کے اپوزٹ تھی، جس کے بعد قرآن کی ایک آیت نازل ہوئی جس میں کلیئرلی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی رائے کو پروفیر کیا گیا۔ اس فیصلے اور باقی فیصلوں کی وجہ سے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام الفاروق رکھا گیا، جس کا مطلب یہ ہے کہ حق کو پہچاننے والا، سچ کا ساتھ دینے والا۔ جنگ بدر کے 1 سال بعد جنگ احد اور اس کے بعد خندق کی جنگ میں بھی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسلمانوں کی فوج میں ہی رہے، اور اس کے بعد صلح حدیبیہ کے موقع پر حضرت محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مکہ والوں سے ڈیل کرنے کو کہا، جس پر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو کہا کہ آپ میری بجائے حضرت عثمان کو بھیجی، کیونکہ اب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ماموں ابو جہل مر چکے تھے، اور ان کے بعد مکہ کا نیا سردار ابو سفیان جو کہ حضرت عثمان کے قبیلے والا تھا، جس کے بعد مکہ والوں نے مسلمانوں کے سامنے ایسی ڈیل رکھی جسے دیکھ کر لگ رہا تھا کہ مسلمانوں نے اسے سائن کر کے بہت بڑی غلطی کی ہے، لیکن آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کرام کی رائے کو چھوڑ کر اس ڈیل پر مہر لگا دی، جس پر کچھ صحابہ کرام بہت زیادہ کنفیوز ہوئے، جس میں ایک حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تھے۔ وہ سیدھا آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے پاس گئے اور ان سے پوچھا کہ آپ سچے نبی نہیں ہیں؟ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے کہا بالکل۔ حضرت عمر نے کہا کہ کیا ہمارا دشمن کافر نہیں ہے؟ تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے کہا بالکل، جس پر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کیوں ہم ان کے سامنے کمزور بن رہے ہیں؟ جس پر آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے کہا میں اللہ کا رسول ہوں، میں اللہ کے حکم کے خلاف کوئی کام نہیں کرتا، اور اس سے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ خاموش ہو گئے۔ جس کے بعد آنے والے کچھ سالوں میں جب انہوں نے دیکھا کہ بہت سارے لوگ صلح حدیبیہ کی وجہ سے اسلام قبول کر رہے ہیں، تو انہیں آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے فیصلے کی سمجھ آئی، پھر ہمیشہ ان باتوں کی وجہ سے اللہ سے معافی مانگتے رہے۔ صلح حدیبیہ کے بعد اسلام اتنی تیزی سے پھیلنے لگا کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کزن حضرت خالد بن ولید نے بھی اسلام قبول کر لیا، اور اس کے بعد ہمیشہ حضرت عمر آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ساتھ ہر فیصلے اور ہر جنگ میں ساتھ ہی رہے۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیٹی حضرت حفصہ سے شادی بھی کی، اور پھر آخر مکہ فتح ہونے کے بعد جنگ تبوک میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مسلمانوں کی فوج کو سپورٹ کرنے کے لیے اپنی ساری دولت کا آدھا حصہ ڈونیٹ کیا۔ غزوہ تبوک کے کچھ ہی عرصے کے بعد آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اس دنیا سے چلے گئے، لیکن جب یہ خبر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تک پہنچی وہ اتنا شوق ہوئے کہ انہیں اس بات پہ یقین ہی نہیں آ رہا تھا، تو وہ مسجد نبوی میں کھڑے ہوئے اور اپنی تلوار نکال کر کہا جو بھی مجھے یہ کہے گا کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم فوت ہو چکے ہیں تو میں اس کی گردن اڑا دوں گا، کیونکہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ہمیشہ کہتے تھے ایک دن مسلمان روم اور ورجن امپائر دونوں کو فتح کریں گے۔ تو اب یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم یہ سب ہوئے بغیر اس دنیا سے چلے جائیں؟ لیکن حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس بات کا پتہ نہیں تھا کہ اللہ ایک دن انہی کے ہاتھوں یہ دونوں امپائر فتح کرے گا۔ جب مسجد نبوی کے اندر سارے غموں اور کنفیوژن میں تھے تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ممبر پر چڑھے اور سمجھایا کہ ہمارا مشن آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی وفات کے بعد ختم نہیں ہوا، بلکہ اب اصلی مشن شروع ہوا ہے۔ جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھا کہ وہاں حالات ایسا بگڑ رہے ہیں تو انہوں نے حالات کو کنٹرول کرنے کے لیے سب سے پہلے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ پر بیعت کر لی۔ ان دونوں نے باقی صحابہ کے ساتھ مل کر پورے عرب کو دوبارہ یونائٹ کرنے کی کوشش کی۔ آخر جنگ یمامہ کے بعد عرب تو دوبارہ یونائٹ ہو گیا، لیکن اس جنگ میں بہت سارے قرآن پاک شہید ہونے کی وجہ سے
یہ خطرہ مول تھا کہ کہیں قرآن کے بارے میں مسلمان آپس میں اختلافات میں نہ پڑ جائیں۔ اسی لیے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قرآن پاک کو ایک بک کی شکل میں امپائر کیا۔ مطلب آج دنیا کے جو سارے قرآن بکس کی طرح لکھے گئے ہیں، ان سب کا تھوڑا سا کریڈٹ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی جاتا ہے۔ عرب یونائٹ کرنے کے بعد خلیفہ نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حکم پر مسلمانوں نے اس ورجن امپائر پر حملہ کر دیا اور ان سے کچھ ہی مہینوں میں یہ سارا علاقہ فتح کر لیا۔ اور ورجن امپائر پر حملہ کرنے کے ساتھ ساتھ مسلمانوں نے ایک ہی ٹائم پر روم امپائر پر بھی حملہ کر دیا۔ لیکن ورجن امپائر کی طرح مسلمانوں کو رومن امپائر میں اتنی بڑی کامیابی نہیں مل رہی تھی۔ خالد بن ولید رومن امپائر میں نہیں، ورجن امپائر میں تھے۔ اس لیے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خالد بن ولید کی طرف ایک لیٹر بھیجا کہ وہ سیدھا اپنی آدھی فوج لے کر رومن امپائر کی طرف جائیں۔ جیسے ہی خالد بن ولید وہاں پہنچے، وہ بہت تیزی سے رومن امپائر کے سارے علاقے کو فتح کرنے لگے اور مسلمانوں کی اس امپائر کو چلانے میں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی رائے ایک جیسی ہی ہوتی تھی، سوائے ایک مسئلے کے، اور وہ مسئلہ یہ تھا کہ خالد بن ولید کو کیسے ہینڈل کیا جائے، کیونکہ خالد بن ولید اب تک سارے فیصلے خود ہی کیا کرتے تھے اور سب کچھ کرنے کے بعد ہی مدینہ کی طرف لیٹر بھیجا کرتے تھے۔ لیکن حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنے کزن خالد بن ولید کی یہ عادت بالکل بھی اچھی نہیں لگتی۔ اس لیے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ بنے تو انہوں نے کچھ ہی عرصے کے بعد مسلمانوں کے سب سے بڑے جنرل کو اپنے عہدے سے ہٹا دیے، جس پر خالد بن ولید بہت ناراض ہوئے۔ جیسے ہی مدینہ میں مسلمانوں کی فوج یہاں تک پہنچی تو مدینہ میں مسلمانوں کے خلیفہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طبیعت بالکل خراب ہو گئی، جسے دیکھ کر یہ انہیں پتہ چل گیا کہ یہ اب ان کی دنیا کے آخری دن ہے۔ اسی لیے انہوں نے سارے بڑے صحابہ کو بلایا اور انہیں کہا کہ میں اب تمہارا خلیفہ نہیں رہا، تم آپس میں مشورہ کر کے جسے بھی چاہو اپنا نیا خلیفہ سلیکٹ کر سکتے ہو۔ جس پر صحابہ نے تھوڑا سوچا اور واپس حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا، یہ کام ہم آپ کے حوالے کرتے ہیں کہ آپ جس کو بھی صحیح سمجھے اپنے بعد اسی کو مسلمانوں کا خلیفہ بنائیں۔ تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بڑے بڑے صحابہ میں سے ایک ایک کو بلایا اور ان سے پوچھا کہ عمر کے بارے میں تمہاری کیا رائے ہے؟ جس پر ایک صحابی نے کہا، یس، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت اچھے ہیں لیکن اس کی پرسنالٹی بہت ہی سخت ہے۔ تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ڈیفرنٹ کرنے کے لیے کہا، صرف اس لیے سخت بنتا ہے کیونکہ وہ مجھے ہمیشہ سافٹ دیکھتا ہے، لیکن جب وہ خود خلیفہ بنے گا تو اس کی پرسنالٹی بالکل بدل جائے گی۔ ان سارے صحابہ سے پوچھنے کے بعد حضرت ابو بکر صدیق نے سخت بیماری میں حضرت عثمان کو اپنے پاس بلایا اور انہیں کہا کہ لکھو کہ میں خلیفہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے بعد مسلمانوں کا نیا خلیفہ۔ یہ کہتے ہی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طبیعت اچانک خراب ہو گئی اور وہ بے ہوش ہو گئے۔ تو حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس سے آگے خود ہی لکھا۔ تھوڑی دیر بعد جب انہیں ہوش آیا تو انہوں نے کہا کہ بالکل ٹھیک کیا۔ جس طرح حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اسلام قبول کرنے کے بعد مسلمانوں کے حالات مکہ میں بالکل بدل گئے تھے، اس طرح اب ان کے خلیفہ بننے کے بعد پوری دنیا کی تاریخ ہمیشہ کے لیے بدلنے والی تھی، کیونکہ اگلے چند سالوں میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اتنی بڑی امپائر بنائی جو اس سے پہلے دنیا میں کسی کے پاس بھی نہیں تھی، اور اس امپائر کو فتح کرنے کے بعد وہاں پر ایک ایسا سسٹم بنایا کہ آج تک 1400 سال بعد بھی ان سارے علاقوں پر مسلمانوں کی حکومت ہے، سوائے ایک چھوٹے سے علاقے کے۔ تو دوستوں، امید کرتا ہوں کہ آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئے تو اسے زیادہ سے زیادہ لائک کریں، شیئر کریں، ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنے کے ساتھ ساتھ گھنٹی کے نشان کو پریس کر کے آل پر سیٹ کر دیں۔